السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی خیر و برکت میں، اپنی عافیت میں، سلامتی میں، اپنی رحمتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی وحی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم دیا گیا اقرا، اور اقرا کے سلسلے میں آج ہمارا 5th ماڈیول ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام میں علم اور ایمان کا تعلق۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، بہت خوبصورت حدیث ہے، کیا مثال ہے اور کس قدر خوبصورتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے 4 مثالیں دی ہیں۔ آپ نے جس چیز پہ فوکس کرنا ہے وہ 2 چیزیں ہیں، ذائقہ اور خوشبو۔ تو دیکھیے گا، پہلی مثال ہے جس شخص کو قرآن اور ایمان دیا جائے، یعنی دونوں چیزیں ہیں، علم بھی ہے اور ایمان بھی، اس شخص کی مثال ناشپاتی کی طرح ہے، جس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور جس شخص کو قرآن بھی نہ دیا جائے اور ایمان بھی نہ دیا جائے، اس کی مثال حنظلہ نامی بوٹی کی طرح ہوتی ہے، جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیے کہ 2 ایگزامپلز بالکل قریب قریب ہیں، ایک جس کے پاس علم بھی ہے اور ایمان بھی ہے، ناشپاتی کی طرح ہے، کیونکہ خوشبو بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، دونوں اچھے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس نہ علم ہے نہ ایمان، نہ قرآن ہے نہ ایمان ہے، اس کی مثال حنظلہ بوٹی کی طرح ہے، ذائقہ بھی کڑوا، خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ ذائقہ اور خوشبو 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ اور تیسرے شخص کی مثال ہے جس شخص کو ایمان دیا جائے لیکن قرآن کا علم نہ دیا جائے، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ ذائقہ کیا ہے؟ ایمان، ایمان کا ذائقہ ہے، اور خوشبو کس چیز کی ہے؟ علم کی۔ تو یہ تیسری مثال تھی، یہ مثال کھجور جیسی ہے۔ اور چوتھی مثال ہے جس شخص کو قرآن کا علم دیا جائے اور اسے ایمان نہ دیا جائے، اس کی مثال ریحانہ نامی بوٹی کی طرح ہوتی ہے، جس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے لیکن خوشبو اچھی ہوتی ہے۔ یعنی وہ شخص جس کو علم دیا جائے، ایمان نہ دیا جائے، اب ایمان نہیں ہے، ذائقہ کڑوا ہے، علم ہے، خوشبو اچھی ہے۔ اور اب دیکھیے کہ علم کا کیا مقام ہے، لیکن علم ہے کس مقصد کے لیے؟ ایمان کے لیے۔ اور علم اور ایمان کے تعلق کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔
اور اب دیکھیے کہ علم سے مراد خوشبو ہے، یہ کردار کی خوشبو ہے۔ علم ظاہر ہوتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اور ایمان کا ذائقہ ہے، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ ایمان کا ذائقہ اس کو ملتا ہے۔ اب آپ ہمارے یہاں کے لوگوں کی مثال دیکھیں تو نارملی یہ دوسری مثال بنتی ہے، نہ علم ہے اور نہ مطلوبہ ایمان ہے۔ مثال حنظلہ نامی بوٹی جیسی ہے، جیسے اندرائن ہے، ذائقہ بھی کڑوا اور خوشبو بھی نہیں ہے۔ اور اب دیکھیے کہ اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو آپ کہاں پاتے ہیں؟ علم اور ایمان میں۔ اور آپ مجھے بتائیے، کیا آپ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھ پائے ہیں کہ علم اور ایمان کا کیا تعلق ہے؟ علم اور ایمان کا تعلق گہرا ہے۔ علم ایمان کے ساتھ ہو تبھی اس کا مزہ بھی ہے اور خوشبو بھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ روکنے سے بھلا رکتا ہے بہاروں کا سفر، لاکھ خوشبو کے ذخیروں پہ بٹھاؤ پہرے۔ تو یہ جو علم ہے نا، اس پر کوئی جتنے جی چاہے پہرے بٹھا دے، علم کا سفر رکتا نہیں ہے۔ جس کو اس کا مزہ مل جائے، جس کو اس کی لو لگ جائے، جس کو اس کی لگن لگ جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے علم کی وجہ سے ہی تو ایمان ہرا بھرا تر و تازہ اور ہر دن اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اب آپ ارادہ کریں گے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی مثال میں سے کس نمبر پر آنا ہے؟ اپنی نوٹ بک پر لکھیے۔ علم اور ایمان کے درمیان کیسا تعلق قائم کرنا ہے؟ پہلی مثال ہے جس کے پاس علم بھی ہے اور ایمان بھی، جس شخص کو قرآن اور ایمان دیا جائے، ذائقہ بھی اچھا، خوشبو بھی اچھی۔ اور جس کو نہ قرآن دیا جائے نہ ایمان، ذائقہ بھی کڑوا، خوشبو بھی نہیں۔ جس کو ایمان دیا جائے لیکن قرآن نہ دیا جائے، ذائقہ تو اچھا ہے، خوشبو اچھی نہیں۔ اور جس کو ایمان نہ دیا جائے، قرآن دیا جائے، تو ذائقہ کڑوا لیکن خوشبو اچھی ہے۔ 4 طرح کے لوگ اور 4 مثالیں ہیں، ہر ایک کے لیے میدان کھلا ہے، ہر ایک نے اپنے لیے فیصلہ کرنا ہے اس نے کیسا بننا ہے، کھجور جیسا، حنظلہ جیسا، ناشپاتی جیسا یا ریحانہ جیسا۔ اور ریحانہ جیسا شخص جس کے پاس علم نہ ہو تو وہ شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، کنفیوزڈ رہتا ہے۔ اور ایمان انسان کے اندر تبھی ٹھہرتا ہے جب علم کا ساتھ ہو۔ علم نہ ہو تو انسان کا ایمان خطرے میں رہتا ہے۔ انسان کو گمراہی سے بچنے کے لیے مسلسل علم چاہیے۔ اب یہ جو آپ میں سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کھجور کے جیسا، تو یہ کھجور کے درخت والی مثال نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ ایسا ایمان مطلوب نہیں ہے۔
جس میں علم نہ ہو، جس کے ساتھ علم نہ ہو. تو یہاں کھجور تو مثال کے طور پر رسول اللہ نے بتائی ہے، کھجور کے درخت کی مثال نہیں ہے. اسے دو چیزوں میں کنفیوز نہیں ہونا. نمبر 1 پر ناشپاتی ہے، ناشپاتی، اور ناشپاتی سے کم پر تو کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو ایمان تو انسان کے اندر ٹھہرتا ہی نہیں جس کے ساتھ علم نہ ہو. علم نہیں ہوگا نا تو ایمان خطرے میں رہے گا، اور ہر دم گمراہی سے بچنے کے لیے مسلسل علم چاہیے. تو علم کا حصول ایمان کی گہرائی اور مضبوطی کا باعث بنتا ہے. جو سچے دل سے ایمان لے آتا ہے اس کے اندر اس کا ذائقہ آ جاتا ہے. تو جس انسان کو ایمان میں ترقی چاہیے تو وہ علم کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے اور اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، کیا واقعی آپ کو ایمان میں ترقی چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ نے اپنے رب سے بات کرنی ہے. ایمان کی ترقی کوئی سادہ چیز نہیں ہے، اس کے لیے مسلسل ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو جس کو ایمان میں ترقی چاہیے تو وہ علم کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. اور رب العزت کا فرمان ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. آپ کہہ دیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہوتے ہیں؟ یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. تو وہ جو علم رکھتا ہے اور جو نہیں رکھتا، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور رب العزت نے فرمایا، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ زندہ اور نہ مردہ برابر ہو سکتے ہیں. اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں. تو اب دیکھیں، اندھا کون ہے؟ جس کے پاس علم نہیں. اندھیرے میں کون ہے؟ جس کے پاس علم نہیں. اور مردہ کون ہے؟ جس کے پاس علم نہیں. پھر رب العزت فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجات بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ علم ہے جس کی وجہ سے درجات بلند ہونے ہیں. درجات کی بلندی علم کی وجہ سے ملے گی. تو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی بے حد اہمیت ہے. علم کا حصول فرض ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو یہ علم حاصل کرنا آپشنل نہیں ہے کہ آپ کا جی چاہے تو حاصل کریں اور جی نہ چاہے تو نہ حاصل کریں. اور خاص طور پر وہ لوگ جو علم دین سکھانا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کا وہ کون سا موقع ہے جب وہ علم سے دامن بچا لیں تو ان کا گزارا چل جائے گا. فرض ہے، نو کمپرومائز. کمپرومائز نہیں ہو سکتا. وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. تو جب تک انسان کو یہ معلوم نہ ہو
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، تو وہ ان پر ایمان کیسے لا سکتا ہے اور اس پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ تو اب سوچئے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فالو کریں گے اگر ہم ان کی تعلیمات کے بارے میں نہیں جانیں گے؟ اور مسلمان اور کافر میں اصل فرق ان کے علم میں ہے، وہ علم جو مضبوط ایمان، عزم اور عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ کون ہے جس کو ایمان کی مضبوطی نہ چاہیے ہو؟ کون ہے جس کو پختہ عزم نہ چاہیے ہو؟ کون ہے جو صالح اعمال نہ کرنا چاہتا ہو؟ تو اب دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے اپنے نبی کو یہ دعا کرنے کا حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اب کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو جس چیز میں بڑھوتری چاہیے نا وہ علم ہے، باقی لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ تو جو شخص علم نہیں رکھتا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھیروں میں پٹڑی پر چل رہا ہو سکتا ہے ایک سیدھی لکیر پر چلتے ہوئے اس کے قدم کسی اور راستے کی طرف مڑ جائیں اور وہ صحیح راستے سے اس انحراف سے بے خبر ہو، اور امکان ہے کہ وہ راستے میں کسی دھوکے باز دجال سے مل جائے جو اسے کہے اے میرے دوست تم اندھیرے میں اپنا راستہ کھو چکے ہو، آؤ میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچاتا ہوں۔ اندھیروں میں گھرا ہوا یہ آدمی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اس لیے وہ اس دھوکہ باز کا ہاتھ پکڑ لے گا جو اسے گمراہ کر دے گا۔ اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس کا قرآن و سنت کی تعلیم سے لا علم ہونا ہے۔ اگر ایک مسلمان کو علم کی روشنی نصیب ہو جائے تو اپنی زندگی کے ہر قدم پر اسلام کی سیدھی راہ دیکھ سکے گا۔ وہ کفر، شرک، بدعت اور بے حیائی کے گمراہ کن راستوں کو دریافت کرے گا اور ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچ جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرآن و سنت کی تعلیم سے لا علم ہونا ہے۔ ہم اور ہماری نسلیں مسلمان رہیں یا نہ رہیں یہ اس علم پر منحصر ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جسے نظر انداز کر دیا جائے۔ علم کی کمی سے ایمان جیسی قیمتی چیز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ ہم ان چیزوں پر بہت زیادہ وقت اور کوشش صرف کرتے ہیں جو ہماری زندگی کو برقرار رکھتی ہیں، حالانکہ ان کی اہمیت بہت کم ہے۔ ہم اپنی املاک، دولت اور اثاثوں کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جاتے ہیں۔ کیا ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی ہر ممکن طریقہ اختیار کریں؟ ایمان تو ہماری سب سے بڑی دولت ہے اور اس ایمان کی حفاظت علم ہی سے ممکن ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے اگر کوئی کسی قسم کا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتا تو ہمارا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ ہم اسے ریئلائز کروائیں کہ ایمان تو ہماری سب سے بڑی دولت ہے، اس ایمان کی حفاظت علم ہی سے ممکن ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ سیدنا ابو شریح خزائی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ خوشخبری قبول کرو، تم لوگ خوشخبری قبول کرو۔ کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے
اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ لوگوں نے عرض کی جی ہاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ قرآن ایک رسی کی طرح ہے جس کا ایک کنارہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ایک کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تم اسے مضبوطی سے تھام لو تو اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اور ہلاکت کا شکار نہیں ہوگے۔ بے شک یہ قرآن ایک رسی کی طرح ہے جس کا ایک کنارہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ایک کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ مضبوطی سے تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہلاکت کا شکار نہیں ہوگے۔ یہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یزید بن حیان سیدنا زید بن ارقم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے ان سے گزارش کی، آپ نے بھلائی کو دیکھا ہے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، آپ نے نبی اکرم کی اقتداء میں نمازیں ادا کی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جو شخص اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر گامزن رہے گا اور جو شخص اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی کے راستے پر ہوگا۔ روایت ہے صحیح ابن حبان کی اور 123 نمبر پر ہے۔ سیدہ جابر نبی اکرم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، قرآن ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جائے گی اور ایسا جھگڑالو ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کے لیے بحث کرے گا جس کی تصدیق کی جائے گی۔ جو شخص اسے اپنا پیشوا بنائے گا یہ اسے جنت کی طرف لے جائے گا اور جو شخص اسے پس پشت ڈال دے گا یہ اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور سیدہ سالم اپنے والد سیدنا عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، رشک صرف 2 طرح کے آدمیوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کے حوالے سے مصروف رہتا ہو، اور ایک وہ شخص جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور وہ شخص دن رات اسے خرچ کرتا ہو۔ اور سیدہ عوامہ سے مروی ہے، کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عالم تھا اور دوسرا عابد۔ آپ نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے فرشتے اور آسمانوں کی طرف بلایا، اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اس کے فرشتوں کی طرف بلایا، اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس پہ چلنے والوں کے لیے ہے، اور ان کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہ کیا جائے گا۔ اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ اس پر چلنے والوں کو ملے گا، اور اس کے گناہ میں سے کچھ بھی کم نہ کیا جائے گا۔ سیدنا عثمان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو اسلام کا پہلا حکم علم حاصل کرنے کا حکم تھا۔ قرآن کریم کی پہلی آیت پڑھنے کے بارے میں تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور قرات تو علم کی چابی اور اس کا چراغ ہے۔ قرآن میں جب پہلا ربانی حکم القرات آیا تو یہ اسلام میں علم کے مقام کی واضح ترین دلیل تھی، لیکن قرآن نے قرات کا مطلب صرف قرات نہیں لیا بلکہ ایک خاص قید لگا کر اس کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ قید یہ ہے کہ قرات اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہو، اور جب قرات اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی ہوگی تو اس کا رخ حق، خیر اور ہدایت کی طرف ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی
اس سب کچھ کا مصدر حقیقی ہے۔ اسلام میں ایمان کی بنیاد علم پر ہے۔ اسلام میں عقیدہ اور ایمان کی بنیاد علم پر قائم ہوتی ہے، نہ کہ اندھی پیروی پر۔ قرآن کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، خبردار ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وَاعْلَمُوا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ وَاعْلَمُوا ان اللہ غفور الرحیم، خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور قرآن تو حقیقی علم کو ایمان کی طرف بلانے والا اور اس کی طرف انسان کی رہنمائی کرنے والا قرار دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتَخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یہ تین باتیں تو ایک دوسرے کی بنیاد پر ہی ترتیب پاتی ہیں، اور اسی ترتیب کی بنا پر ایمان کا درجہ علم کے بعد آتا ہے کہ پہلے کسی چیز کا علم حاصل کیا جائے، پھر اس پر ایمان لایا جائے، اور ایمان کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشوع کے باعث دل حرکت کرتے ہیں۔ اس طرح ایمان علم کا ثمر ہے، اور ایمان سے اللہ رب العالمین سے خوف و خشیت کا ثمر نصیب ہوتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں علم اور ایمان کو یکے بعد دیگرے اور پہلو بپہلو ذکر کیا گیا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، جو لوگ علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو۔ اس آیت کریمہ میں علم اور ایمان اکٹھے اور ایک دوسرے کے ہم آہنگ ہیں، لہٰذا یہ آپس میں کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں کہ ان میں سے ایک موجود ہو اور دوسری غائب ہو جائے۔ اگر ہم علم سے مراد وہ علم لیں جو موجودہ دور میں معروف اور مشہور ہے اور جو مادی ہے اور حسی مشاہدہ اور تجربہ پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، تب بھی ہم اس علم کی قدر و قیمت اور لوگوں کے لیے اس کی ضرورت اور اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بلا شک و شبہ مادی علم انسان کی ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت وسائل پیدا کرنے کے لیے نہ کہ انجام تک پہنچنے کے لیے۔ یہ علم زندگی میں انسان کے لیے مددگار ہوتا ہے، انسان کے لیے اس کی راہوں کو آسان بناتا ہے، وقت کو مختصر کرتا ہے، فاصلوں کو سمیٹتا ہے۔ یہ علم بعید کو قریب اور سخت کو نرم کرتا ہے، لیکن انسان کی خوشبختی و آسودہ حالی تنہا اس علم کے بس کی بات نہیں ہے، جیسا کہ صرف یہی ایک بات بھی علم کے بس میں نہیں ہے کہ وہ انسان کی زندگی کو باضابطہ بنا سکے اور انسان کی انا، ایگو اور برائی کی طرف نفس امارہ کے میلان کا سد باب کر سکے۔ اس لیے انسان کو اس دینی علم کی اشد ضرورت ہے جو ایمان کو نمو دیتا ہے، ضمیر کو بیدار کرتا ہے، اخلاق حسنہ کو پروان چڑھاتا ہے، انسان کو اس کے بخیل نفس سے بچا کے رکھتا ہے، اس کی جنسی خواہشات کو عقل پر غلبہ پانے اور اس کے ضمیر پر تمناؤں کو حملہ آور ہونے سے روکتا ہے۔ اور یہی وہ علم ہے جو مادی علم کو حق سے انحراف کرنے سے روکتا ہے اور اسے انسان سے عداوت اور تباہی کے لیے استعمال کرنے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مثال بیان کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایسی حکومت اور سلطنت عطا فرمائی تھی کہ ان کے بعد کسی کو ایسی جلیل القدر حکومت نصیب نہیں ہوئی۔ ملکہ بلقیس کا تخت
یمن کے علاقہ سبا سے لا کر شام میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایوان سلطنت میں رکھ دیا گیا، اور یہ سارا کام آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے ہو گیا۔ جو شخص یہ تخت لے کر آیا تھا، قرآن کریم نے اس کا حال بیان کرتے ہوئے کہا ہے عندہ علم الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اور یہاں ایمان اپنی بہار دکھاتا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اس اعزاز و فضل کو اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، اس وقت وہ کسی غرور میں مبتلا نہیں ہوئے اور کسی سرکشی کا انہیں خیال تک نہیں آیا۔ فرمایا قال ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ ذوالقرنین کا رویہ بھی یہی تھا، جس نے مشرق و مغرب کو فتح کر ڈالا تھا، اور اس وقت کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور وسائل اور آلات کو استعمال کرتے ہوئے عظیم بند باندھ کر اپنی حکومت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ جب وہ بند تعمیر کر چکا تو اس نے مومنانہ عاجزی کے ساتھ کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي معذرت خواہوں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پابند خاک کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ آگاہ رہنا چاہیے کہ علم حقیقی وہی ہے جو ایمان کی طرف لے جائے، اور حقیقی ایمان وہ ہے جو علم کے میدان کو وسیع اور کشادہ کرتا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہوں گے قریبی لوگوں کو، کیا آپ سوچ سکتے ہیں ان کے علم کا میدان کشادہ کیوں نہیں ہوتا؟ ایمان کہاں ہے؟ حقیقی ایمان تو علم کے میدان کو وسعتیں دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے اتفاق کرنے والے 2 شریک، بلکہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار 2 بھائی ہیں، اور یہی علم ہے جو اسلام کو مطلوب ہے، خواہ اس کا موضوع اور دائرہ بحث کچھ بھی ہو۔ اسلام اس علم کو ایمان کے سائے تلے دیکھنا چاہتا ہے، اور ایمان جیسی ہی اعلیٰ چیزوں کا خدمت گار بنانا چاہتا ہے۔ کیا صرف علم آ جانے سے ایمان کی کیفیت نصیب ہوتی ہے؟ کسی چیز کا محض علم آ جانے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ایمان علم ہی سے حاصل ہوتا تو کوئی ان پڑھ مومن نہ ہوتا اور نہ کوئی علم والا کافر ہوتا۔ جیسا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی کہا کرتے تھے منا نبی یأتیہ الوحی من السماء فمتى ندرک ھذہ واللہ لا نؤمن بہ ابدا ولا نصدقہ۔ ہم مانتے ہیں کہ محمد ہم میں سے ہی نبی ہیں اور اس کی طرف آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے، مگر اللہ کی قسم ہم اس پر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے۔ یعنی انہیں علم تھا، وہ جانتے تھے، لیکن ایمان نہیں لائے تھے۔ تو واضح ہوا کہ علم اور ایمان 2 الگ حقیقتیں ہیں۔ کبھی علم کے باوجود ایمان نہیں ہوتا، اور کبھی علم کے بغیر بھی ایمان ہوتا ہے۔ علم کے لیے استعمال کی گئی مختلف اصطلاحات، قرآن مجید میں علم کے لیے بہت سی مختلف اصطلاحات آئی ہیں، اور کئی آیات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ کتنی آیات کے آخر میں آپ پڑھتے ہیں افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اولم ینظروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا؟ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے تفکر نہیں کیا؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لقوم یعقلون، عقل سے کام لینے والی قوم کے لیے، لقوم یعلمون، لقوم یعلمون، علم رکھنے والی قوم کے لیے، لقوم یتفکرون، تفکر و تدبر کرنے والی قوم کے لیے۔ اسلام میں علم نے دین کے مراکز ہی میں پرورش پائی۔ اس میں کوئی راز نہیں کہ اسلام میں علم نے دین کے مراکز ہی میں پرورش پائی ہے۔ مساجد کے صحنوں میں مدارس قائم ہوئے اور بڑی بڑی اسلامی یونیورسٹیوں کا آغاز مساجد کے سائے تلے ہی ہوا، بلکہ ان میں سے ہر کسی کا نام ہی جامع رکھ دیا گیا، جامع الازہر، جامع القزوین، جامع الزیتونہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ جامعات دینی اور دنیاوی دونوں علوم کی تدریس بیک وقت کراتی تھیں۔ قاضی ابن رشد، جنہوں نے بدایت المجتہد لکھی ہے اور مؤلف کلیات ہیں، طب کی کتاب ہے، اور خارزمی جس نے ایک ہی کتاب تالیف کی جس کی بنیاد علم الجبرا پر رکھی تاکہ فقہ کے ابواب میں وراثت کے مسائل کی مشکلات حل ہو سکیں۔ ان جیسے بہت سے فضلاء ایسے تھے جو تجرباتی علم کے ساتھ دینی علم کے بھی ماہر تھے۔ تو اقرا سے ابلاغ تک کا سفر ہے، یہ علم سے ایمان تک کا سفر ہے، اور ایمان سے ابلاغ تک کا سفر ہے۔ یہ اقرا سے ایمان تک کا، ایمان سے اعمال صالح تک کا، اور اعمال سے ابلاغ تک کا سفر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اس کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے اور وہ بخوبی یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے، تاکہ عقل مند لوگ سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 23 سالوں کو دیکھنا چاہیں تو اقرا سے ابلاغ تک کا سفر نظر آتا ہے۔ پہلی وحی میں اقرا کا حکم ملا، پھر 23 سال رب کی دی ہوئی تعلیمات سے کھاتے رہے، اور پھر آخر میں حجۃ الوداع میں سوال کیا، الا هل بلغت، سنو کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے ابلاغ بھرپور طریقے سے کر دیا؟ تو یہ اقرا سے ابلاغ تک کا سفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم انسانیت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی تعلیم و تربیت سے کیسے ان پڑھ لوگ علماء ربانی بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم سکھاتے رہے، خاص مدارس بنائے، کبھی دار ارقم، کبھی صفہ، مختلف علاقوں میں معلمین روانہ فرمائے، مدینہ آنے والے وفود کی تعلیم کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ آپ بچوں کو تعلیم دیتے، بزرگوں کو تعلیم دیتے، خواتین کو تعلیم دیتے، فارمل ایجوکیشن بھی دیتے رہے اور انفارمل ایجوکیشن کا سلسلہ بھی جاری رکھا، خود بھی ابلاغ میں مصروف رہے اور امت کو بھی یہی مشن دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، جو یہاں حاضر ہے وہ اس کو پہنچا دے جو غائب ہے، کیونکہ جو حاضر ہے وہ شاید ایسے شخص کو خبر کر دے جو بات کو اس سے زیادہ یاد رکھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ پھر جب حجۃ الوداع کے موقع پر مشن کی تکمیل کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا، خوب سن لو، اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے آپس کے خون اور اموال اسی طرح حرام کیے ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس شہر اور اس مہینے میں ہے۔ ہاں بولو، الا هل بلغت، سنو کیا میں نے پہنچا دیا؟
صحابہ بولے کہ آپ نے پہنچا دیا. فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ رہنا. رسول اللہ کی زندگی میں تعلیم و تعلم کی ایک موومنٹ نظر آتی ہے، اور اسلام بھی تعلیم و تعلم کی ایک موومنٹ ہی تو ہے. آج بھی انسانیت اس علم کی ضرورت مند ہے، اور آج بھی امت کی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تعلیم و تعلم کی موومنٹ کو قیامت تک جاری رکھنے کے لیے کام کرے، جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا. لوگ نہ زندگی گزارنے کا علم رکھتے ہیں، نہ اپنے رب اور اپنے دین کا علم رکھتے ہیں. آئیں مل کر لوگوں میں تعلیم عام کرنے کے لیے کوششیں کریں. جہالت دور کرنے کے لیے آپ کا تعاون چاہیے. ہم اپنے رب کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے کیا طریقے اختیار کر سکتے ہیں؟ آپ قرآن والنٹیئر بن سکتے ہیں، قرآن فرینڈز بن سکتے ہیں، قرآن فیملی ممبرز بن سکتے ہیں، قرآن ہیریٹر بن سکتے ہیں، حدیث والنٹیئر بن سکتے ہیں، حدیث فرینڈز بن سکتے ہیں، حدیث فیملی ممبرز بن سکتے ہیں، حدیث ہیریٹر بن سکتے ہیں. لیکن ہر ایک کا ایک پروسیجر ہے، ہر ایک کے کچھ کام ہیں جو انہوں نے انجام دینے ہیں. کتنے گھر ہیں جن میں حدیث کی کتابیں موجود ہیں، کتنے گھر ہیں جن میں حدیث سنائی جاتی ہے. مسلمانوں کی ہر نسل کے لوگوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم دینے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالا. اب ہم نے قرآن و حدیث کو پہنچانا ہے ہر بچے تک، ہر نوجوان تک، ہر مرد تک، ہر عورت تک، ہر بزرگ تک، گھر گھر تک، دنیا بھر تک انشاءاللہ. قرآن اور حدیث کا علم پہنچانا ایک مشن ہے. کون اس مشن میں ہمارا ساتھ دے گا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کال دی تھی، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے گا؟ اس مشن میں ساتھ دینے والے انصار اللہ بن جاتے ہیں. کون قرآن و حدیث کے مشن میں ہمارے مددگار بنیں گے؟ اب فیصلہ کریں کہ اس سال کتنے لوگوں کو ناظرہ قرآن پڑھانا ہے. خود آپ نے کتنے ناظرہ قرآن کے مراکز قائم کرنے ہیں؟ آپ خود ناظرہ قرآن پڑھا سکتے ہیں. اب بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے تیار کر سکتے ہیں. کسی ناظرہ سینٹر کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں. کسی جگہ ناظرہ قرآن سینٹر کے لیے کوئی جگہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی طرح حصہ لے سکتے ہیں. سیدنا عمر نے تو اپنا حصہ لے لیا. ہم میں سے ہر ایک نے دیکھنا ہے ہم نے کتنا حصہ لینا ہے، کتنے لوگوں کو حفظ کروانا ہے، کتنے حفظ سینٹرز بنانے ہیں، کتنے لوگوں کو ترجمہ قرآن سکھانا ہے، کتنے لوگوں کو تفسیر قرآن سکھانی ہے، کتنے لوگوں کو حدیث حفظ کروانی ہے، کتنے لوگوں کو حدیث کی کوئی کتاب پڑھانی ہے. زندگی میں گول سیٹنگ تو کرنی پڑتی ہے. گول سیٹ کریں کہ محمد رسول اللہ نے جو تعلیم و تعلم کی موومنٹ شروع کی اس میں ہم نے کتنا حصہ لینا ہے. اور اب دیکھیے مشکل نہیں ہے، ممکن ہے. آپ وقت لگا سکتے ہیں، صلاحیت لگا سکتے ہیں، مال لگا سکتے ہیں. آپ اس کے لیے اپنے تعلقات لگا سکتے ہیں، بہترین رابطے ان تک بات پہنچانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. آج میں سوچ رہی تھی کہ اس موومنٹ کے لیے مجھے آپ کو منیمم کیا کر لینا چاہیے. وقت آپ میں سے اکثر لوگ لگا رہے ہیں، علم کے لیے بھی، تعلیم دینے کے لیے بھی. کچھ لوگ ابلاغ کے لیے بھی لگا رہے ہیں، جہاں ہوں جیسے ہوں پہنچانے کے لیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچانے کے لیے کال دی تھی، لوگ اپنا تن من دھن سب کچھ لگاتے تھے. تن بھی لگانا ہے، من بھی لگانا ہے اور دھن بھی لگانا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم ہر مہینے کتنا وقت لگائیں گے، تو آپ سوچئے کہ اگر ہم 1 گھنٹہ
روزانہ لگانا چاہیں تو ہمارے 30 گھنٹے بنتے ہیں. 2 گھنٹے لگانا چاہیں 60 گھنٹے بنتے ہیں. چلیے ایزیلی 1 گھنٹہ اگر کر لیں. آپ اس سے زیادہ اس سے کم کر سکتے ہیں. اگر 1000 لوگ 1 گھنٹہ لگانا چاہیں تو 1 مہینے میں 30,000 گھنٹے بنتے ہیں. لوگوں 30,000 گھنٹوں میں پوری امت بدل سکتی ہے اور یہ 1 مہینہ ہے. لیکن اس کو پلانڈ وے میں آرگنائزڈ وے میں لگانے کی ضرورت ہے. ہر ایک کی صلاحیتیں مختلف ہیں. ہر ایک کے پاس وقت مختلف ہے. دیکھیے 1 گھنٹہ لگانا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے. آپ آلریڈی لگا رہے ہیں, لیکن میں یہ وہ گھنٹہ چاہتی ہوں جس میں آپ پلانڈ وے سے آرگنائزڈ وے سے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. علم کے لیے, ایمان کے لیے, عمل کے لیے. اور اب دیکھیں ماشاءاللہ آپ 2.5 گھنٹے روزانہ تعلیم کے لیے لگا رہے ہیں, تو کتنے ہی لوگ ہوں گے جو بعد میں 4 گھنٹے روزانہ بھی لگا رہے ہوں گے, 6 گھنٹے روزانہ بھی لگا رہے ہوں گے. تو جو 6 گھنٹے روزانہ لگائیں گے وہ آپ سے بھی آگے نکل جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ کہیں سے تو بات شروع ہوتی ہے نا. ایسے ہی اگر ہم سوچیں, اگر ہم میں سے ہر کوئی طے کر لے منیمم کہ ہم 1000 منتھلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے لگانا چاہیں منیمم, اور اس سے زیادہ جتنا بھی کوئی لگانا چاہے, 1000, 1,00,000, 1 ملین, اور اس سے زیادہ 1 کروڑ, 1 ارب, جتنا کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیں. تو میں نے منیمم اس لیے بات کی کہ اگر 1000 بھی لگانا چاہیں تو ہر مہینے میں کہاں تک پیغام پہنچانے کے لیے ایفرٹ ہو سکتی ہے. لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آرگنائزڈ وے میں کرنے کی ضرورت ہے. اس بارے میں اپنا مشورہ ضرور دیجیے گا. مجھے کسی سے مال نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقیر نہیں ہے. جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اللہ ہم سے مال مانگتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقیر نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے, لیکن وہ ہمارا دل دیکھتا ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں قرآن و حدیث کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک فنڈ قائم کرنا چاہتی ہوں, جس فنڈ میں باقی لوگوں کی بھی ایفرٹ ہو سکتی ہے, آپ لوگوں کو بھی ترغیب دلا سکتے ہیں, لیکن جس کے لیے آپ منتھلی طے کریں گے منیمم, اور میکسیمم کی کوئی لمٹ نہیں. اور ہر فرد آگے بڑھ کے اس کے لیے ضرور ایفرٹ کریں. آپ کو یاد ہے وہ صحابی جنہوں نے ساری رات یہودی کے کنویں پہ رہٹ چلایا تھا, مٹھی بھر کھجوریں لے کے آئے تھے, اور دور سے منافقوں نے اور یہودیوں نے چوٹ لگائی تھی, لو دیکھو ٹڈی کی ٹانگ, مٹھی بھر کھجوریں لے کے چلے ہیں سلطنت روما کو فتح کرنے کے لیے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھوں ان مٹھی بھر کھجوروں کو کتنی زیادہ ویلیو دی. وہ مٹھی بھر کھجوریں سارے مال کے اوپر آ گئیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کے آئے تھے. سیدنا عمر آدھا مال لے کر آئے تھے. آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس دین کی ترویج و اشاعت کے لیے آگے بڑھ کے کام کریں. آج کا دور میڈیا وار کا دور ہے, اور میڈیا وار کے لیے ظاہر ہے کہ اسی نوعیت کے طریقے بھی چاہیے.
उसी नौइयत के मामलात भी चाहिए। तो क्या आप, मैं पोल करना चाहूँगी और पोल पे आप रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा, कौन कौन लोग इससे एग्री करते हैं। और हम ये फंड कायम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और जो जितना हिस्सा लेना चाहे, लेकिन मिनिमम मुझे ऐसा फील होता है कि 1, मैं इससे कम करना चाहूँ तो 1 रुपये बनता है, इससे कम पे 100 बनता है, और 1000 इसलिए कि अब 100 की और 1 रुपये की वो सूरत हाल नहीं रह गई। तो आप खुद भी कर सकते हैं, लोगों को तवज्जो भी दिला सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से ज़्यादा बड़े काम करने की पोजीशन में आ सकते हैं। घर घर तक, दुनिया भर तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम पहुंचाने के लिए। रसूलुल्लाह की बात को याद रखिएगा, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मुझसे पहुंचा दो अगरचे एक आयत ही क्यों ना हो। और आपने इस मूवमेंट में तरतीब से हिस्सा लेना है इंशाअल्लाह ताला, तन मन और धन लगाने के लिए इंशाअल्लाह। और अब देखिए कि आपको असाइनमेंट्स भी ऐसी ही मिलेंगी। आपने हदीस लिखनी है तो लिखवानी है, याद करवानी है। आप जब याद करवाएंगे तो आपको भी याद हो जाएगी। आपने हदीस समझानी है, आपने उस पर एफर्ट करनी है इंशाअल्लाह ताला। और अभी तो आगाज है ना, सितारों से आगे जहां और भी हैं। अभी तो बिल्कुल आगाज है, इब्तिदा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आगे आगे आप अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्चर बनने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से। रसूलुल्लाह ने भी ये बात कही थी इक़रा के जवाब में, मा अना बिक़ारिन, आप सारे इन मराहिल से गुजर चुके। अब आपने अल्लाह की किताब को पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप अगली स्टेज पर घबराहट का शिकार नहीं होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। अब आप इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से इक़रा के बाद तहकीक के मैदान में ज़रूर कदम रखेंगे। कम ज़्यादा जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक दें, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत से हैंड रेस हैं और अगली क्लास भी है। अब क्या करूं, अगर आप बात करना चाहें तो जिसकी बात सबसे अच्छी है वो ज़रूर शेयर कर ले जी। बारकल्लाहु फीकुम जी, शेयर कीजिएगा। बारिश का पहला कतरा। जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।